بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا، اس کا بھی جواب ہے۔ خواب پوچھا گیا تھا ہم سے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، تو یہ اس خواب کی تعبیر بھی ہے، اور آپ نے بھی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو بخوبی سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ قرآن خواندن، یعنی اگر کوئی شخص خواب کے اندر قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک خواب میں پڑھنا کیسا ہے، کس بات کی طرف یہ دلیل ہے، اشارہ ہے، اور اس میں معبرین کی کیا رائے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھتا ہے یا پورا قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، ان تمام کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی کہ قرآن مجید کو خواب میں پڑھنا کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کو خواب میں پڑھنے سے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو خواب میں پڑھتا ہے تو قرآن مجید خواب میں پڑھنا حاکم پر دلیل ہے۔ اگر خواب میں آیات رحمت اور بشارت حق کی طرف سے ہے تو واجب ہے کہ خیرات کرے اور شکر کو حق بجا لائے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آیت پڑھی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے کہ وہ حق تعالیٰ کے غضب اور غصے کی دلیل ہے، یہ توبہ کرے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قصص اور امثال سے آیت پڑھی ہے اس شخص نے، تو دلیل ہے اس بات کی طرف کہ گناہ کرے گا۔ تو یہ جو آیتیں پڑھنی ہیں، ان آیتوں میں اگر وہ کس حوالے سے وہ آیتیں پڑھتا ہے، ان آیتوں میں کیا پڑھتا ہے، وہ تمام تفصیلات ان آیتوں کی تفسیر کے مطابق خواب کی تعبیر ہوگی۔ جو صورتیں ہوں گی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب اس میں دوسرے معبر ہیں، حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ آدھا قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ صاحب خواب کی آدھی عمر گزر چکی ہے، آدھی باقی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حافظ قرآن بن گیا ہے، حافظ قرآن ہوا ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے کہ امانت کو نگاہ میں رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کی آواز سنی ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اس کا کام اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے، اور اس میں وہ کچھ نہیں سمجھ پاتا آیتوں سے، تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کو غم اور پریشانی لاحق ہوں گے صاحب خواب کو۔ اس میں تیسرے معبر ہیں، حضرت جابر مغربی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ پورا قرآن مجید اس نے ختم کر لیا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے کہ صاحب خواب اپنی مراد کو پائے گا۔ اور اس میں بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ صاحب خواب کی عمر آخر کو پہنچی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اس کا کام بلند ہوگا اور لوگوں میں وہ صاحب خواب مشہور ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جو آیت اس نے پڑھی ہے وہ اس کو یاد ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس کی تعبیر ہوگی، یعنی وہ جو آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے وہی اس کی تفسیر اور تعبیر ہوگی۔ اس میں چوتھے معبر ہیں، حضرت اسماعیل اشعث علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قرآن مجید کا 1/4 پڑھا ہے اس نے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورہ اعراف سے
سورہ مریم تک پڑھا ہے تو دلیل یہ تو صاحب خواب کے لیے اس بات کی طرف دلیل ہے کہ صاحب خواب خلقت کے درمیان مشہور ہوگا جس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ مریم سے سورہ ناس تک قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے کہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کا پورا پارہ پڑھا ہے اس نے تو یہ صاحب خواب کے لیے اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ سال اور ماہ اس پر مبارک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اس نے قرآن مجید کے 7 پارے پڑھے ہیں تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ وہ غم اور پریشانی سے نجات حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی قرآن خوان نہیں ہے اور خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ آج تیری جان کے حساب کے لیے، آج تیری جان کے حساب کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی کتاب پڑھ آج تیری جان کے حساب کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ برہنہ ہو کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ صاحب خواب کے لیے اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ صاحب خواب خواہش مند ہوگا۔ اور اگر پاک اور ناپاک جگہ پر پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اعتقاد میں خلل ہوگا۔ اس میں آخری معبر ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں قرآن مجید پڑھنا 4 وجوہات پر ہیں، 4 وجہ ہو سکتی ہیں قرآن مجید کو خواب میں پڑھنے کی۔ پہلی وجہ، اگر کوئی شخص خواب میں قرآن مجید کو پڑھے تو یہ آفت سے سلامتی کو پانا ہے صاحب خواب کے لیے۔ دوسری وجہ، اگر کوئی شخص قرآن مجید کو خواب میں پڑھے تو یہ درویشی کے بعد دولت کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے۔ تیسری وجہ، اگر کوئی شخص خواب میں قرآن کو پڑھے تو یہ دل کی مراد کو پانا ہے صاحب خواب کے لیے۔ چوتھی وجہ، اگر کوئی شخص خواب میں قرآن پاک کو پڑھے تو یہ بیداری اور پرہیزگاری اور فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو گناہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے اور سزا قیامت کے دن حجت قائم ہونا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات تھی، یعنی کہ اگر کوئی شخص خواب میں قرآن پاک کو پڑھے، اگر گناہگار شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے اور سزا قیامت کے دن حجت قائم ہونی ہے اس کے لیے۔ تو یہ ویڈیو تھی، اگر کوئی شخص خواب میں قرآن مجید کو پڑھے تو صورتوں کا بھی بتایا گیا کہ فلاں صورت سے فلاں صورت تک پڑھے، اس کی اہل تعبیر میں کیا تعبیر بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ہم نے مطلقاً مکمل قرآن پاک، آدھا قرآن پاک یا فلاں صورت سے فلاں صورت تک کا بتایا، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی مختلف تعبیرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک صورت سورہ ملک پڑھتا ہے اس کی تعبیر الگ ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کی تعبیر الگ ہے، سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اس کی تعریف الگ ہے، سورہ جن شریف پڑھتا ہے اس کی تعریف الگ ہے، سورہ مدثر شریف پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت کی الگ الگ تعبیر ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ویڈیوز میں بیان کرتے رہیں گے۔ یہ مطلقاً تھا پورا قرآن پاک کو پڑھنا، آدھا قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھنا یا اس کی تفسیر پڑھنا۔ تو جو اس میں مزید گہرائی ہے کہ 1 بائی 1 صورتوں کی تفسیر، ان کو پڑھنے کی کس طرف اشارہ اور دلیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً اس ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی، یا اگر کوئی شخص سورہ انعام پڑھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ باقی تعبیرات ہم
جو ایک ایک کر کے صورتوں کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے اسی چینل پر اور ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے. وہ اب آپ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ